صوفی انسان تھے، عالم نہیں تھے، پکے صوفی تھے، وحدت الوجود کے علم بردار تھے۔ وحدت الوجود جانتے ہیں نا؟ اور ہر طرح کی بات ہے۔ لاہور کا ان کا خطبہ سنو، جمعے کا دن خطبہ دے رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیسٹ آج مجھے سنو۔ پھر کہتے ہیں پر پچھلے ہفتے میں نے یہ بتایا، پھر کہتے ہیں سنو ذرا غور سے سنو، ہمارے نوجوانوں کو ذرا لچھے دار۔ ایک صاحب آج کہنے لگے نہیں کچھ سائنس کی باتیں کرتے، میں نے کہا قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ اب آج لوگ کسی کی چند باتیں سن لیتے ہیں، اچھی باتیں، بس اسے اس کے شیدائی خوش ہمارے اہل حدیث۔ اب ذرا آپ لوگ سوچیں ایمانداری سے، آج لاہور میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، کیسٹ موجود ہے، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کر رہے ہیں اور صاف لفظوں میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پچھلے ہفتے میں نے اس پر گفتگو کی تھی اور آج پھر کہتے ہیں سن لو، ان کی بات نہ کر لگا، سن لو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کا حکم ہے، لیکن اللہ دیتا نہیں۔ اللہ خدا کے اللہ کسی سے دلواتا ہے، اب اس کی مرضی چاہے گوشت سے دلوائے یا داتا سے دلوائے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ علماء کرام بتائیں، شرک میں کچھ شبہ ہے؟ ساری زندگی گزر گئی، ایاک نعبد، اب نئی تفسیر کیا ہے؟ نئی تفسیر یہ لاہور کا جمعے کا خطبہ ہے، سمجھ گئے نا؟ اٹھا کر کے دیکھو، وہ اس زمانے میں غالباً ابھی صرف آڈیو کیسٹ چلتی تھی، ہم نے صرف آڈیو منگا کے سنا، ویڈیو تو نہیں ہو سکتا ویڈیو رہی ہو۔ تو آپ لوگ ذرا بتائیں، واللہ ایمان ہمیں کیا کسی سے لینا ہے؟ ہمیں آپ کی فکر ہے کہ آپ ابھی آپ نے سنا اللہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی ہمارا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور سنا ہوگا نبی علیہ السلام نے لکیر کھینچی، اپنا دست مبارک رکھا، یہ ہمارا صراط مستقیم ہے۔ اللہ اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ لیفٹ رائٹ جو راستے نکلے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی پیروی نہیں کرنا۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں توحید و سنت اور منہج سے ہٹا کر کے غلط راستے پر ڈال دے گا۔ ذرا کتنی بڑی چیز ہے کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اتر کے نہیں دیتا۔ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتر کر کے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے دلواتا ہے، اب چاہے تو داتا سے دلوائے یا کسی اور سے دلوائے، اس کی مرضی کس سے دلواتا ہے، لیکن وہ دلوائے گا کسی سے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، تو اب عقیدہ تو یہی ہوا کہ ہاں مردے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دینے کی اجازت ہے، دینے کا اختیار و پاور رکھتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ تمہیں نہ سنتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ، ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ کب ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وہ بھی نہیں جانتے۔ تو میرے بھائی میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کے پاس ایسے علماء ہیں، ان کی باتیں سنیں جن کی عقیدہ ایسا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں ذاکر نائک صاحب نے ان کو بلایا، 1 مہینہ بامبے میں رکھا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد حیدرآباد آئے اور سب سے بڑی چشتی خان کا کیا چشتی خانقاہ جو ہے اس خانقاہ میں جا کر کے چشتی مجاور سے دستار بندی کروائی۔ آج بھی ویڈیو کیسٹ موجود ہیں اور ان کا بیان اس وقت اٹھا کر کے دیکھیں گے۔ پھر بیان دیتے کیا ہیں کہ اگر چشتی یہ صوفیوں کا طریقہ نہ ہوتا تو پورے ہندوستان میں کسی کو کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ جب اتنے عقیدے میں ہو تو 2-4 کیسٹیں ہمیں اچھی لگ جائیں تو اس سے نہیں کہ ہاں وہ بہت ساری باتیں تو ان کی اچھی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ نہیں ایسا کیا ہے، ہم ان کو باتیں نہیں لیتے، جو اچھی وہ لیتے ہیں۔ میرے بھائی جی قرآن نے صاف لفظوں میں کہا، قرآن نے کہا، اور میں نے خیال کسی نے پیج بھی کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی 100% جو صراط والے ہیں آپ انہی سے اپنے آپ کو جوڑ رکھیں،
ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ ہر جمعے کو آپ حضرات سورۃ الکہف پڑھتے ہوں گے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی، جس کے دل ہم نے اپنی توحید سے غافل کر دیا ہے، آپ اس کی بات نہ سنیں۔ کیوں؟ جس کی توحید درست نہیں، اس کا کوئی عمل درست نہیں، ہر کام اس کا بگڑا ہی